اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج آپ کو اگر آپ کے مکان، پلاٹ، کسی بھی گھر پر اگر کسی نے قبضہ کر رکھا ہے، کوئی رعب جما رہا ہے، اسے چھڑانے کا ایک اسلامی وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ قرآن مجید کا عمل ہے، قرآن مجید کی ایک صورت ہے جس کی مدد سے آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ تو مکمل وظیفہ عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی عملیات کی اپڈیٹس آپ کو مل سکے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے یہ جو وظیفہ ہے یہ استعمال کرنا ہے اگر آپ کے مکان پر کسی نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، پلاٹ پر کسی نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کسی بھی دکان پر کسی نے قبضہ کر رکھا ہے، ایسی چیزیں جو آپ کو کوئی وہاں سے نکالنا چاہتا ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے۔ جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں ہو اور وہاں سے وہ نکل جائے، تو قبضہ چھڑانے کے لیے ہی صرف یہ عمل کر سکتے ہیں آپ، اس کو اور کسی مقصد کے لیے نہیں کر سکتے ورنہ وہ اثر نہیں کرے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کسی بھی وقت 41 عدد کالی مرچیں لے لینی ہے۔ مکمل سی چیز سننی ہے تاکہ سمجھ کر آپ اس کو کریں۔ گارنٹی یقین کے ساتھ کریں، گارنٹی ہے اس عمل کی یہ اثر کرے گا۔ یہ وظیفہ ایک ہی دن ایک ہی بار کرنا ہے۔ 41 عدد کالی مرچیں لینے کے بعد ہر مرچ پر آپ نے سورۃ القاریہ ایک بار پڑھنی ہے۔ 41 کالی مرچوں پر آپ نے 41 بار سورۃ القاریہ پڑھنی ہے۔ ایک مرچ پر سورۃ القاریہ پڑھیں، القاریہ تم القاریہ، یہ سورت پڑھ کر اس مرچ کو سائڈ پر رکھتے ہیں۔ پھر دوسری مرچ پر پڑھیں سورۃ القاریہ، پھر اس کو بھی سائڈ پر رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے 41 کالی مرچوں پر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کرنا کیا ہے، ان کالی مرچوں کو آپ نے جس جگہ پر قبضہ ہے اس جگہ پر پھینک دینا ہے۔ جہاں پر دشمنوں کا، کسی بھی چیز کا، کسی بھی لوگوں کا، کسی مافیا کا، کسی بھی اس طرح بدماشوں کا قبضہ ہے، وہ خود بخود اس جگہ کو چھوڑ دیں گے کچھ ہی دن کے اندر۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک پاورفل وظیفہ ہے، لیکن اس کی مدد سے آپ کسی کو ناجائز اگر کریں گے کسی کے لیے، ٹھیک ہے، کہ کسی کو ناجائز وہاں سے ناحق استعمال کریں گے، تو آپ کو ایک تو اس کا گناہ ہوگا اور دوسرا آپ کو اس کی وجہ سے نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ صرف جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کبھی استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے گھروں میں کسی لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں تو گناہ ہوگا اور اثر الٹا ہوگا آپ پر۔ تو اس کو جائز مقصد کے لیے ہی کرنا ہے۔ جو بھی بہن بھائی جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، سب کو اس وظیفے کی اجازت ہے، کر سکتے ہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتا ہے، اس کو کرنے کا وقت کوئی بھی نہیں، آپ کسی بھی وقت اس کو پڑھ کر یہ اس عمل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔